صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل عزت احترام دوستوں ساتھی بزرگوں، انسان کو اللہ رب العزت نے یا تو اس کے اعمال حسنہ کی وجہ سے جنت میں داخل کرنا ہے یا برے اعمال کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کرنا ہے. کچھ آیات اور کچھ احادیث کے ذریعے ہمیں ان اعمال کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے پتہ چل گیا کہ کن چیزوں کو حاصل کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں اور کن چیزوں کو اختیار کر کے ہم جہنم میں جا سکتے ہیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اپنا محاسبہ کیا جائے. جب آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے سامنے دونوں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اس کے نیک اعمال بھی آتے ہیں، اس کے برے اعمال بھی اس کے سامنے آتے ہیں. نیک اعمال کو مزید بڑھانے کی وہ کوشش کرتا ہے اور برے اعمال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر مر جاتا ہے اور 3 عادتیں اس کے اندر نہ ہو، یعنی 3 چیزیں اس کے اندر نہ ہو، اس سے مثبت ہو منفی نہ ہو. متکبر شخص، تکبر کرنے والا شخص، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. خیانت کرنے والا شخص وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اسی طرح کسی نے اگر کسی سے قرض لیا ہے اور وہ قرض واپس نہیں کرتا اور اسی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے تو یہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور وہ بری ہے وہ شخص جو ان 3 چیزوں سے بچا رہے. دخل الجنہ، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کرتے ہیں. وہ بری من الکبر، پہلی چیز کیا ہے؟ کبر. وہ بری ہو کبر سے، تکبر سے. اچھا، تکبر کسے کہا جاتا ہے؟ پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ تکبر نظر آتا ہے، بعض دفعہ تکبر نظر نہیں آتا. ایک شخص ہے، حدیث کے اندر کچھ عادات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص اپنے کرتے کو اتنا لٹکاتا ہے یا اپنی چادر کو اتنا لٹکاتا ہے کہ وہ زمین پر گھسٹتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے. اس کو بھی تکبر کی علامت کہا گیا. شلوار کا ٹخنوں سے نیچے ہونا، اسے بھی تکبر کی علامت کہا گیا. اور یہ بہت ہی خطرناک اور جس حدیث میں وعید بھی آئی ہے کہ جس شخص کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی قیامت کے دن اللہ رب العزت وہ اتنے حصے کو جہنم کے انگاروں کے اندر رکھیں گے. اس کے پیروں پر اتنے انگارے آ چکے ہوں گے کہ اس کے سر جس طرح پانی ابلتا ہے تو اس کے اندر سے ابال اٹھ رہا ہوتا ہے، اس طرح اس کے سر میں سے ابال اٹھ رہا ہوتا ہے.
اتنی شدت اس کے پیروں میں آ چکی ہوگی گرمائش کی، ان انگاروں کی، اس کی وجہ سے اس کا پورا بدن جل رہا ہو۔ ایسا شخص اسے تکبر والے انداز کہا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تکبر والا شخص سب سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے سارے لوگ اپنے قریب کے حقیر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی کی حق بات کو ماننے سے بھی انکار کر دیتا ہے بعض دفعہ، یا میرا اپنا نظریہ ہے، میرا اپنا عقیدہ ہے، میں اس پر چلوں، اس طرح کی باتیں بھی کرنے لگتا ہے۔ میں جو کر رہا ہوں یہ 100% ٹھیک ہے، دوسرا بھی کر رہا ہے تو غلط ہے۔ ایسے شخص کو متکبر شخص کہا گیا ہے، تکبر والا کہا گیا ہے۔ ایسے شخص سے بچنے کی ضرورت ہے، اس طرح کی علامات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ چیز پسند کرتا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہوں اور اللہ کی نظر میں مقبول ہو جاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں کے سامنے تکبر کرتا پھروں اور اللہ کی نگاہ میں میری کوئی عزت ہی نہ ہو۔ اصل کامیابی تو یہی ہے کہ آدمی اللہ کی نظر میں مقبول ہو، اور دنیا کی نظر میں مقبول ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہوتا تو اس سے اس کی آخرت خراب نہیں ہو۔ تو متکبر شخص اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل نہیں کرے۔ حدیث کے اندر دوسری علامت ظاہر کی ہے کہ خیانت کرنے والا شخص، خائن، ایسا شخص جس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اور وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے، کسی چیز کا امین اسے بنایا گیا ہے، اس کے اندر خیانت کرتا ہے، ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت میں داخل نہیں کرتا۔ ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک جنگ میں شریک ہوا اور پھر وہاں سے واپسی ہوئی تو ایک تیر اسے آ کر لگا، جس کی وجہ سے بظاہر وہ شہید ہو گیا۔ لوگ اس کے مرنے پر رشک کرنے لگے، باقی صحابہ، کہ اس کی کتنی پیاری موت ہے، میدان جہاد میں شہید ہو گیا، اور لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ تم جس بندے کی تعریف کر رہے ہو وہ ایک خائن تھا، خیانت کرنے والا تھا۔ جب مال غنیمت آیا تھا تو اس نے مال غنیمت کے اندر سے ایک چادر، ایک کوئی قیمتی چادر تھی یا اس طرح چادر تھی، اس کو فوراً اپنے اوپر لپیٹ دیا تھا، یعنی مال غنیمت میں سے خیانت کر لی تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ میں اسے جہنم میں اس چادر کو اپنے اوپر لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس چادر کو ایک آگ کی صورت میں اس کے اوپر لپیٹا۔ تو اس طرح خیانت کرنے والے شخص کے ساتھ اس کا مال اسی طرح اس کے ساتھ لپٹ جائے گا۔ اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ خیانت صرف اس چیز میں ہوگی کہ کوئی شخص کسی کے پاس پیسے یا کوئی چیز رکھوا دیتا ہے، اس میں خیانت نہ کرے۔ ہم اسی کے اندر اپنے آپ کو ایک امانت والا یا اس میں خیانت کر کے اپنے آپ کو خائن سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں یہ نہیں سمجھتے کہ کسی اور معاملے میں بھی خیانت ہو رہی ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، واقعات کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہیں،
جیسے گھر والوں کی تربیت، بچوں کی تربیت والد پر ایک امانت کے طور پر ہوتی ہے۔ اگر والد اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتا اور اس چیز کی فکر بھی نہیں کرتا تو یہ خیانت کر رہا ہے۔ بروز قیامت یہی بچے اس کے گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ رہے ہوں گے کہ تو نے ہمیں ہماری امانت کے اندر خیانت کیوں کی، ہمیں صحیح راستہ کیوں نہ دکھایا۔ اسی طرح اگر کسی جگہ جا کر وہ کام کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی ٹائمنگ ہے 9 بجے کہ 9 بجے اسے پہنچنا ہے، وہ پہنچتا ہے 9:30 10 11 بجے اور وہاں جا کر حاضری لگا دیتا ہے کہ میں 9 بجے حاضر ہوا ہوں، تو یہ خیانت کرتا ہے۔ یہ قیامت کے دن یہ جو 9 بجے والی تنخواہ اسے مل رہی ہے، اس میں خیانت ہو رہی ہے۔ حاضری کا ٹائم اس کا 9 بجے تھا لیکن وہ حاضر ہو رہا ہے 11 بجے۔ یہ کام کا وقت تھا، وہ کچھ گپیوں میں لگا ہوا ہے، دیگر چیزوں میں مصروف ہے، آپس میں گپ شپ ہو رہی ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت ایسے شخص کو جنت میں داخل نہیں کریں گے جو اس طرح خیانت کر رہا ہو۔ پہلی میں نے چیز ذکر کی کہ تکبر کرنے والا شخص جو ہر بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ دوسری علامت خیانت کرنے والا شخص، اور تیسری علامت حدیث کے اندر جو ذکر کی گئی ہے کہ ایسا شخص جو کسی سے قرض لے لے اور قرض واپس نہ کرے، ٹال مٹول کرتا ہے، دے سکتا ہے لیکن نہیں دے رہا۔ فی زمانہ اکثر لوگ اس میں ملوث ہیں۔ ایک سے قرض لے لیا، وہ بیچارہ اس طریقے سے پیچھے پڑتا رہے گا جیسے اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی قرض لے کر۔ اپنے ہی پیسے لینے کے لیے اس کو منتیں کرنی پڑتی ہیں، اپنے ہی پیسے وصول کرنے کے لیے اس کو بار بار اس کے گھر کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اور کئی سال گزر جاتے ہیں اس کا قرض ادا نہیں کرتے، ٹال مٹول کرتے۔ اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ایسے شخص کو بھی جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ یہ 3 علامات حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ وَهُوَ بَرِيءٌ مِّنَ الْكِبَرِ وَهُوَ بَرِيءٌ مِّنَ الْكِبَرِ وَالْغَوْلِ والخیانہ۔ اس طرح کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں سے بری ہو گیا تو اسے اللہ رب العزت جنت میں داخل کر دیں گے، اور جو بری نہ ہوا اس کے لیے پھر جہنم ہے۔ ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، ان علامات میں سے اگر کوئی علامت میرے اندر پائی جا رہی ہے تو اس کو ختم کروں۔ بعض مرتبہ میں نے کہا کہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا لیکن وہ ان چیزوں میں جھگڑا ہوا ہوتا ہے، ان معاملات میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک امانت یہ بھی ہے کہ اس وقت فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس پر آواز اٹھانا یہ ہم میں سے ہر ایک پر ہے۔ اگر ہم آواز نہیں اٹھا رہے تو یہ بھی خیانت ہو۔ حقوق یکساں ہے مسلمانوں کے ایک دوسرے پر۔ آپ علیہ السلام نے ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو میرے پر ہے کہ میں اس ظلم کو روکنے کے لیے کھڑا ہوں۔ اگر میں نہیں ہو رہا تو میں اپنے بھائیوں کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو ان چیزوں سے روک رہا ہوں۔ اللہ رب العزت
ہمیں ان چیزوں پر، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ یہی باتیں ہمیں جنت تک لے جانے کا سبب بنے گی، اور یہی اعمال ہمیں جنت سے دوری کا سبب بنے گے۔ جس طرح ایک طرف لوگ تعریف کر رہے تھے ایک صحابی کے بارے میں، تعریف کی جا رہی ہے کہ فلاں شہید ہو گیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ شہید نہیں ہوا۔ شہادت کتنا بڑا احساس ہے، لیکن اس شخص پر بھی جو میدان جہاد میں شہید ہو جائے، اپنا ٹکڑے کروا دے، لیکن اگر کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ اپنے مرحوم لوگوں کے لیے اگر سہولت، آسانی، قبر میں ان کے لیے راحت چاہتے ہو تو ان پر اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کرو۔ جس شخص کا قرض ہے اگر اس نے معاف نہیں کیا تو وہ اس کی سزا بھگتتا رہے گا۔ تو کم سے کم ہمارے بڑوں میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے والد والدہ میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا ان پر قرض تھا، تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور بعض مرتبہ پتہ بھی نہیں ہوتا تو لوگوں سے پوچھا جائے، جن کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے، کیونکہ اکثر لوگ معاف کر دیتے ہیں، بعض لوگ معاف نہیں کرتے۔ تو جب معاف نہیں کریں گے تو وہ ان کے درمیان اللہ رب العزت ان کی روح کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، وہ لٹکی رہے گی اس قرض کی وجہ سے۔ شہید جس کے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں، صرف ایک گناہ کہ اگر اس نے قرض لیا ہے تو وہ قرض معاف نہیں ہوگا جب تک وہ قرض دینے والا خود کو معاف نہ کرے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے جو حقوق العباد کے معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے جب تک بندہ خود معاف نہ کرتے۔ امانت میں خیانت یہ بھی حقوق العباد میں سے، کسی قرض ادا کرنا یہ بھی حقوق العباد میں سے۔ متکبر شخص ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، کیونکہ یہ معاملہ اس کی ذات کے ساتھ تک تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کے تکبرانہ انداز سے اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو اس کی معافی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو ہماری ذمہ داری ہے اس کے مطابق اپنے معاملات کو حل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔